بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصنف ہیں اس کے مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی۔ صفحہ نمبر 17 اور سے 28 تک دیباچہ اور کلمات بابرکات ہیں، جبکہ ہم شروع کرتے ہیں جی اس سیرت کی اس کتاب کو باب نمبر 1 سے صفحہ نمبر 37، باب اول نسب اطہر۔ قال اللہ عز وجل لقد جاءکم رسول من انفسکم ان انس قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء وقال انا انفسکم نسب والسہر او حسب لیس فی آباء من لدن آدم صفاہ قلنا نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء پڑھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب و نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا۔ ابن عباس اور ظاہری بھی من انفسکم بفتح الفاء پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمہ میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آبا و اجداد اور امہات و جدات سلسلہ نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے، کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا۔ عباد مخلصین کے جن کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہمیشہ اصلاب طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا۔ حق جل و علا نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبیٰ، مہذب اور مصفیٰ بنایا۔ مصطفین الاخیار خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے، اسی حد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتباء، برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو حضرت حق جل شانہ نے صدیقہ بنت صدیق کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں، جن میں ایک آیت یہ بھی ہے ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سنتے ہی کیوں نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کو واقعہ افق سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ ابن منظر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور ما بخت امرات و نبی قط، کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 2، حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما بخت امرات و نبی قط کو نقل کر کے فرماتے ہیں ایسا ہی اکرمہ
اور سعید بن جبیر اور ضحاک وغیرہ سے منقول ہے۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء اور رسل کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت اور رسالت کے منافی اور مباین ہوگا، اس لیے کہ مادری علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تکوین و تخلیق اور اس کی تولید و تصویر ہی معاذ اللہ فسق اور فجور یعنی زنا سے ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کو شر الثلاثہ فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس وجود ہی معصیت اور فسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن ہے اور محال ہے کہ خدا بند ذوالجلال کا فرستادہ ابن الحلال نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی تان نے اس کے نسب مطر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود لعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی بارات اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کی بے چون و چگوں غیرت ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ہوا فی حسب و مالا بفضل علیہ احد قال حاذی آیا، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تَبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، یعنی پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا، وہ یہ ہے، عدنان بن عدو بن المقوم بن طارح بن یشجب بن یارب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور علی ھذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتیں ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40، واللہ عالم و علمہ و اتم او احکم۔ عبداللہ ابن
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے کذبن نسابون، نسب والوں نے غلط کہا۔ صفحہ نمبر 40، یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے، یعنی وآدم وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر یہ فرماتے کذب نسابون، نسبدان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے، تو ناپسند فرمایا آپ نے۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا اور یہ کہا من یخبرہ بہ، کس نے اس کو خبر دی ہے، مادری سلسلہ نسب۔ اوپر جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا وہ پدری اور جدی سلسلہ تھا۔ مادری سلسلہ نسب یہ ہے محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب بن مرہ۔ قلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مقام پر سلسلہ نسب کے کچھ آباء و اجداد کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے تو غالباً غیر مناسب نہ ہوگا۔ عدنان کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے کہ عدنان، ماد، ربیہ، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت بھی اسی کی موید ہے۔ ماد یعنی میم کا فتح اور دال کی تشدید ہے، عدد سے مشتق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ماد بمانی افساد سے مشتق ہے۔ بڑے بہادر اور جنگجو تھے، ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلہ میں گزری اور ہر لڑائی میں مظفر اور منصور رہے۔ ابو نظار ان کی کنیت تھی۔ صفحہ نمبر 41، امام طبری فرماتے ہیں کہ ماد بن عدنان بخت نصر کے زمانہ میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانہ کے پیغمبر ارمیہ بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ ماد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار کر لیں تاکہ ماد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ فانی مستخرج من صلبہ نبی کریمن اختم بہر رسول، اس لیے کہ میں ماد کی سلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا۔ حضرت ارمیہ ماد بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک کے شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ماد نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشو و نما پائی۔ اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک ماد بن عدنان کا نسب معروف ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اور ابو یعقوب تدمری سے نقل کیا ہے کہ بورخ بن ناریہ نے، جو ارمیہ علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے، ماد بن عدنان کا جو نسب بیان کیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ نظر سے مشتق ہے جس کے معنی کلیل کے ہیں۔ ابو الفرج اصبہانی فرماتے ہیں نظار چونکہ اپنے زمانہ کے یکتا تھے
یعنی کہ ان کی مثال کم تھی، اس لیے نزار ان کا نام ہو گیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی تھی۔ باپ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اس خوشی میں دعوت کی اور یہ کہا ھذا قلۃ النظر لحق ھذا المولود فاسمی نزار ذالک، یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اس لیے نزار نام رکھا گیا۔ اور تاریخ الخمیس میں ہے انہ خرج اجمل اہل الزمانہ و اکبرہم عقلا، یعنی نزار اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانش مند نکلے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی نعیف اور دبلے پتلے کے ہیں، چونکہ نزار نعیف البدن اور لاغر تھے اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام ذات الجحش میں ان کی قبر ہے۔ مضر کا اصل نام عمرو تھا، ابو الیاس کنیت تھی، مضر ان کا لقب تھا۔ مضر ماضر سے مشتق ہے جس کے معنی ترش کے ہیں، ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب تھی اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ صفحہ نمبر 42۔ بڑے حکیم و دانا تھے۔ مضر کے کلمات حکمت میں ہے کہ من یزرع شرع یحصد ندامت و خیر الخیر آجل ہو، یعنی جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو۔ اور فاحملوا انفسکم علی مکروہا واسرفوها ان هو فلیس بین الصلاة والفساد الصبر، بس اپنے نفسوں کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ، صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی حد فاصل نہیں۔ نہایت خوش الحان تھے، چلتے وقت اونٹوں پر ہدی پڑھنا انہیں کی ایجاد ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔ ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان، ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد، ربیہ، مضر، قیس، تمیم، اسد اور زبا ملت ابراہیمی پر تھے اور وہ ملت ابراہیمی پر مسلمان مرے۔ الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر ہی نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی سلب یعنی پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس حدیث کا حال معلوم نہیں کہ یہ حدیث کس پایا کی ہے۔ مدرکہ، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمرو تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا اور مدرکہ ان کا لقب تھا جو ادراک سے مشتق ہے۔ چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفت کو پایا اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ خزیمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے۔ قنانہ، عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے، ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ نظر نظارہ سے مشتق ہے جس کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے تھے، اصل نام کیس تھا۔ مالک نام تھا، ابو الحارث کنیت تھی، عرب کے بڑے سرداروں میں تھے۔ صفحہ نمبر 43۔ فہر نام ہے، قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے۔ انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو
کنانی کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ حافظ عراقی اپنے الفیہ سیرت میں فرماتے ہیں اما قریش فالسفر جمعہ والاکثرون النظر۔ حافظ الہی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور محققین کا قول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اسی کی مویت ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہے وہ نضر کی اولاد سے بھی ہے، لہذا قریش کی تعین میں جو اقوال مختلف تھے وہ سب بحمدللہ متفق ہو گئے۔ قریش کی وجہ تسمیہ۔ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے، کسی وجہ سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ عمرو بن العاص نے ابن عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قریش کا گمان یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریشی کیوں کہتے ہیں۔ ابن عباس نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی جو ابھی نقل کی گئی ہے۔ عمرو بن العاص نے یہ فرمایا، اچھا اگر اس بارے میں کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شمرخ بن عمرو حمیری کہتا ہے وَقُرَيْشُ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سَمَيْتُ قُرَيْشُ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ تَأْكُلُ الْغَصْ وَالسَّمِينَ وَلَا تَشْرُكْ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا، یعنی وہ جانور جو پتلے، دبلے اور موٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے پر تک نہیں چھوڑتا۔ پھر جی کہ حقازہ فی البلاد ہی قریش یاکلون البلاد اقلہا قبیشہ، یعنی اسی طرح قبیلہ قریش شہروں کو سرعت کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ آخر الزمان نبی یکثر القتل فیحم والخموشہ، صفحہ نمبر 44۔ اور اسی قبیلہ قریش میں سے اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے قریش کو قریش کہنے کی 15 وجہ تسمیہ بیان کی ہیں۔ قاب، سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لوی نے جاری کیا۔ کعب بن لوی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے، اول خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر پند و نصیحت کرتے، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے اور یہ فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا، اور یہ شعر پڑھتے یا لیتنی شاہد فہباؤ دعوتہ عزا قریش تبغی الحق خذ لنا، کاش میں بھی ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعانت سے دستکش ہوں گے۔ فرا اور صالب کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن لوی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں کعب بن لوی کے خطبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ مرا مرارت سے مشتق ہے جس کے معنی تلخی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا عرب اس کو مرا کہا کرتے تھے۔
کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت تلخ ہے، اور مرا میں تانیت کے لیے نہیں بلکہ مبالغہ کے لیے ہے، بہت تلخ۔ صدیق اکبر اور حضرت طلحہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ قلاب قلب کی جمع ہے۔ ابو الرکیش عرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب یعنی کتا، ذہب یعنی بھیڑیا، اس قسم کے برے نام، اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق رزق دیا ہوا، اور ربا یعنی نفع پانے والا، اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو؟ ابو الرکیش عرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں، یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہے، اس لیے ان کے نام یہ تجویز کیے گئے تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائے۔ قلاب کا نام حکیم یا اروا یا معذب تھا، اور علل اختلاف الاقوال۔ قلاب شکار کے بہت شائق تھے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی قلاب پڑ گیا۔ قصا کسی کا نام مجمع تھا جو جمع سے مشتق ہے۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق اور متشدد اور قبائل کو جمع کیا تھا، اس لیے ان کو مجمع کہتے تھے۔ قریش ابتدا میں متفرق تھے اور ایک جگہ آباد نہ تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا تھا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، صفحہ نمبر 45 سے، کوئی وادی میں اور کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں۔ قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان کے لیے جگہ دی اور سب کو ایک جگہ آباد کیا۔ اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے: ابو قم قصی کانا یدعی مجمع بجمع اللہ القبائل من فہر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے راوی ہیں کہ قصی کا نام زید تھا۔ قصی بڑے حکیم اور دانا تھے، ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے: جو لئیم اور کمینہ کا اکرام کرے، جو لئیم اور کمینہ کا اکرام کرے، وہ بھی اس کے لوم یعنی کمینہ پن میں شریک ہے۔ جو اپنے مرتبہ سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمن خفی ہے۔ اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی: اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الابدان وتفسد الاذہان، یعنی شراب سے پرہیز کرنا وہ بدن کو درست کرتی ہے اور ذہن کو خراب کرتی ہے۔ عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ قصی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس سے مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے۔ نکاح اور ازواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے واپس آتے تو اول دار الندوہ میں آ کر اترتے۔ گویا کہ دار الندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمان تھا۔ حجابت، سقایت، رفادہ، دار الندوہ اور لوا صرف قصی ان تمام مناصب کے منتہی اور تنہا علمبردار اور تمام مہم خدمتوں کے ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد یہ منصب اور عہدے مختلف قبائل پر منقسم ہوئے۔ ان کے علاوہ قریش کے اور بھی منصب تھے، جیسا کہ حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اجمالاً ان کو شمار فرمایا ہے، جن کو ہم مختصر تشریح کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ نمبر 1، حجابت، بیت اللہ کی دربانی اور مسجد حرام کی خدمت۔ یہ خدمت بنی عبد الدار کی سپرد تھی جس کو حضرت عثمان بن طلحہ انجام دیتے تھے۔ نمبر 2، سقایت، حجاج کو زمزم کا پانی پلانا۔ یہ خدمت بنو ہاشم کی سپرد تھی۔ بنی ہاشم کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ نمبر 3، رفادت، فقراء اور مساکین، حجاج اور مسافرین کی اعانت اور امداد کرنا۔ اس محکمہ میں محتاجین کی امداد کے لیے کچھ رقم جو چندہ سے حاصل کی جاتی تھی جمع رہتی تھی۔
اس منصب پر وارث بن عامر بنی نوفل کی جانب سے مامور تھے۔ نمبر 4 عمارت، مسجد حرام اور بیت اللہ کی حفاظت، تعمیر اور مرمت حضرت عباس بنی ہاشم کی جانب سے خدمت کو انجام دیتے تھے۔ نمبر 5 سفارت، دو فریق کا کسی معاملہ میں مراسلت کرنا، یہ خدمت بنی عدی میں سے عمر بن الخطاب کے سپرد تھی۔ نمبر 6 ندوہ، مشورہ، بنی اسد میں سے یزید بن زمعہ بن الاسود مجلس شورا کے امیر تھے۔ صفحہ نمبر 46۔ نمبر 7 قبا، وقت جنگ فوج کے لیے خیموں کا انتظام کرنا، یہ خدمت بنی مخزوم کے سپرد تھی۔ بنی مخزوم کی جانب سے خالد بن الولید اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ نمبر 8 لوا یعنی علمبرداری، اس کو عقاب بھی کہتے تھے۔ علمبرداری بنی امیہ کی سپرد تھی، جس کو ابو سفیان اموی حضرت معاویہ کے والد پورا کرتے تھے۔ نمبر 9 آنا، زمانہ جنگ یا زمانہ گھوڑ دوڑ میں گھوڑوں اور سواروں کا انتظام کرنا، اس خدمت کو بھی بنی مخزوم کی جانب سے خالد بن الولید انجام دیتے تھے، غرض کہ خالد بن الولید زمانہ جاہلیت میں بھی امیر الحرب تھے اور خیار کم فی الجاہلیت خیار کم فی الاسلام کے پورے مصداق تھے۔ نمبر 10 اشناک، قبائل کے باہمی مناقشات رفع کرنے کے لیے، یعنی ان کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے دیت اور تاوان کا ادا کرنا، اور جس شخص میں دیت اور تاوان دینے کی قدرت نہ ہو اس کی اعانت اور امداد کرنا، یہ خدمت بنی تیم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد تھی۔ حضرت ابوبکر جس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو قریش ان کی تصدیق کرتے اور دل و جان سے اس میں اعانت اور امداد کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سوا اگر اور کوئی کھڑا ہوتا تو پھر قریش اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ نمبر 11 اموال مہجرہ، اموال موقوفہ جو بتوں کی نظر و نیاز کے لیے وقف کیے گئے تھے، بنی سہم میں سے حارث بن قیس ان اوقاف کے متولی تھے۔ نمبر 12 ایثار و اسلام، تیروں سے فال نکالنا کہ اس وقت سفر کرنا مبارک ہے یا منحوس، بنی خزرج میں سے صفوان بن امیہ محکمہ فال کے محتمم تھے۔ عبد مناف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمراء لبتہا بھی کہتے تھے۔ موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ لکھا ہوا پایا گیا، ان المغیرۃ بن کسی آمر بتقوی اللہ وصلۃ الرحم، میں مغیرہ کسی کا بیٹا اللہ کے تقوی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ ہاشم، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں، ہاشم اسی کا اسم فاعل ہے۔ عمر علی حشم السرید القوم لقومہ ورجال مکہ مستنون اجاف، یعنی عمرو بلند مرتبہ نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا، اور مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں تھے۔ صفحہ نمبر 47۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح سے کھلایا، نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر وارد و صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا، غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا، علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرکل شاروم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں یگانہ و روزگار ہے
آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصل یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا سن 25 سال کا تھا۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، لکودک بیابانوں اور خشک ریگستانوں اور برو بحر کو قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک جا پہنچتا۔ نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی بہت مدارات کرتا اور ہدایہ پیش کرتا اور موسم گرما میں شام، غزہ اور انقرہ یعنی انگورا جو اس وقت کیسر روم کا پایا تختہ تک پہنچتا۔ کیسر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانہ بھی پیش کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، سفرین سنحالہ ہوا لقومہ سفر الشتاء و رحلت الاسیاف، یعنی ہاشم نے اپنی قوم کے لیے 2 سفروں کا طریقہ کار جاری کیا، ایک سفر سردی کا اور دوسرا سفر گرمی کا۔ اور ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروان تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور تجارت سے مامون نہ تھے، اس لیے ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتیں باہم پہنچایا کریں گے اور تم ہمارے قافلہ کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچانا۔ ہاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون یعنی محفوظ ہو گئے۔ حق جل شانہ نے اپنے کلام میں قریش کو یہ انعام یاد دلایا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے سفر کے عادی ہو گئے، اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ صفحہ نمبر 48۔ جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور کھجور یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔ امیہ بن عبد شمس کو ہاشم کا جو جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت شاق اور گراں تھا۔ امیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے، مگر امیہ باوجود ثروت اور دولت کی ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بنی ہاشم سے بنی امیہ کی عداوت کا سلسلہ اول یہیں سے شروع ہوا۔ ایک بار ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں مدینہ منورہ ٹھہرے۔ وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ حسین و جمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت، فہم و فراست میں اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ہاشم نے دریافت کیا کہ یہ عورت کسی کی منقوہ یا ناقد خدا ہے۔ معلوم ہوا کہ عصیہ بن جلا کی منقوہ تھی، جس سے عمر اور معبد یہ 2 لڑکے پیدا ہوئے اور بعد میں عصیہ نے اس کو طلاق دے دی۔ ہاشم نے اس سے نکاح کا پیغام دیا۔ ہاشم کی نسبی شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے پیام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اس عورت کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، جو قبیلہ بنی النجار سے تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلہ والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعو تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ہو گیا، جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ ہاشم قافلہ کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا، وہیں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحم تھا، نہایت
حسین و جمیل تھے. شاعر کہتا ہے الا شیبۃ الحمد للہ زی الا شیبۃ الحمد الذی کان وجہ یزی ظلام اللیل قمر البدری، یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ تاریخ کی رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا. عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہیں. ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں اپنے میکہ یعنی بنی خزرج میں ہی مقیم رہیں. جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے. جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے. شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی. لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے. اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. صفحہ نمبر 49. ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم، سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنہ سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے. عبد المطلب کا جو جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑھا ہوا تھا. عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند اور پرند تک بھی پہنچ گئی تھی. اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السما یعنی آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے. شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے. غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی. چاہے زمزم اور عبد المطلب کا خواب. قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا. مشیت ازدی سے یمن میں قحط پڑا. اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے. اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہوئی. بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہوئے. اور پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد امالکہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے. 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. حتیم میں اپنی والدہ مائدہ کے قریب مدفین ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد جب حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کی متولی ہوئے، اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے. مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مخاصمت کی نوبت آئی. بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی. چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں کا ظلم و ستم ڈھانے لگے. یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی. جرہم کا جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے. مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا. لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر کے گئے کہ زمین کے ہموار ہو گئی اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا. بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی. مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کی قبضہ میں آئی اور
ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویائے صالح یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برا، یعنی برا کو کھود دو۔ میں نے دریافت کیا، وما برا، برا کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ، صفحہ نمبر 50، اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ احفر مصنوعہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، ومل مصنوعہ، مصنوعہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، افر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ خواب دیکھا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ افر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزفو ابدار ولا تسم تسکل حجیج الاعظم، وہ پانی کا کنواں ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کی کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رویائے صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طبی اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند ہاستوں نے یہ شرارت شروع کی کہ رات میں یعنی ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا اہلہا لم اغتسل ولکن ہی لشارب حل، یعنی اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو ہاستوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 51، عبد المطلب کی نظر۔ چائے زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفو بتذرک لرب ھذا البیت، یعنی اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، اوفو بنظرک وافل ما شئت، یعنی آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ اس نے اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔
جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہاتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے، مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ الزبی کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الزبیہین کہتے ہیں، یعنی 2 زبی کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الزبیہین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 زبی کون ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت صفحہ نمبر 52۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے، ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئیں۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی، اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور ادنا امور سے روکتے۔ عبد المطلب نظر کی پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم مثلاً بہن اور پھوپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کو منع کرتے، شراب اور زنا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے، اور یہ وہ امور ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن کی تصدیق اور تاکید مذکور ہے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر کا قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے، مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح محارم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت۔ واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر مکارم اخلاق اور محاسن آداب، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کی سوانح زندگی میں جا بجا رویا صالحہ یعنی سچے خواب جو کہ نبوت کا مبدا اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عبد المطلب کو جب کوئی واقعہ پیش آتا تو رویا صالحہ اور الہامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی۔ صحیح مسلم میں واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا۔ ابن سعد کی ایک مرسل روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاشا اس بیان سے کسی قسم کا تفاخر مقصود نہیں، بلکہ حقیقت حال کو واضح کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگ ان کی منزلت اور مرتبہ سے واقف ہوں، اور حق جل شانہ کی ایک نعمت کی تحدیث اور اس کا اظہار مطلوب ہے کہ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک برگزیدہ اور پسندیدہ خاندان سے مبعوث فرمایا۔ تفاخر اس کا نام ہے کہ اپنی بڑائی ہو اور دوسرے کی برائی، اپنی تعظیم اور دوسرے کی تذلیل۔ اظہار حقیقت کا نام تفاخر نہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء پر اپنی کسی کمال کا اظہار بھی واجب اور لازم نہیں، حتیٰ کہ ولی پر اپنی ولایت کا اعلان بھی ضروری نہیں، الا یہ کہ کسی وقت کوئی دینی مصلحت اس اعلان کے لیے داعی ہو، بخلاف نبی کے۔ اس پر من جانب اللہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی طرح اپنے خداداد کمالات کا بھی اعلان کرے، تاکہ امت اس کے مرتبہ سے واقف ہو اور ان کے کمالات سے مستفید ہو، اور اس کی ذات ستودہ صفات میں سے کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہ ہو، جو خدا نخواستہ کسی بد نصیب کے لیے تخریب ایمان کا باعث بنے، اور تاکہ جس طرح سے اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے مصطفیٰ اور مجتبیٰ اور ہر حیثیت سے پسندیدہ اور برگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لائیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے صفحہ نمبر 53 کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور بطور فخر نہیں کہتا بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، اور اگر بالفرض تم ایسا نہ کرو تو تم سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیام نہیں پہنچایا۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس کی حکم کی تعمیل کے لیے نبوت اور رسالت کی طرح اپنی سیادت کا اعلان کرتا ہوں، حاشا مباحات اور تفاخر مقصود نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر صحت کی علامات اور آثار بالکل نمایاں اور ظاہر ہیں۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا، اس لیے جبریل نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہ کی، بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص کر بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا۔ اس زمانہ میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسا تفوق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور ہم حسر نہ تھی۔ نمبر 1، حسب و نسب۔ عربوں میں نسب دانی کا اس درجہ اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی وہ یاد رکھتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہے اور کون باندی کے بطن سے ہے، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رزیلہ کا، جیسے کہ سلمہ بن القو رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ انا ابن العقو والیوم یوم الرضا، یعنی میں عقو کا بیٹا ہوں اور آج معلوم ہو جائے گا کہ کس نے ہرا یعنی آزاد اور شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے باندی کا، یعنی ایک جاہلی شاعر کہتا ہے کہ لو کنت من مازن لم تستبح اہلی ابلی بنو القیتا من زہلا بن شیبانہ، یعنی اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا تو ایک سڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے جو قبیلہ زحل بن شیبان کی طرف منسوب ہیں ہرگز میرے اونٹ نہ پکڑ سکتے۔ بغرض تحقیر ان کو بنو
کئی سے تعبیر کیا ہے کہ وہ کسی شریف عورت کے بیٹے نہیں بلکہ سڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے ہیں۔ صفحہ نمبر 54۔ نمبر 2، شجاعت۔ بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم کیسر و کسریٰ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا، عرب اس وقت باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کے محکوم نہ تھے۔ جرأت کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنا فقیر بات وقت کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مروب نہ ہوتا تھا۔ نمبر 3، سخاوت و ایثار۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے، خود بھوکے رہنا گوارا کرتے مگر مہمان کو بھوکا رہنا ناممکن تھا۔ نمبر 4، قوت حافظہ اور ذکاوت۔ عرب کے حافظہ اور ذکاوت کا تو چار دانگ عالم میں ڈنکا ہے۔ 100 شعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا۔ نمبر 5، غیرت و حمیت۔ غیرت و حمیت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلہ کی ادنا بے حرمتی پر جان و مال کو پانی کی طرح بہا ڈالتے تھے۔ آپس کے جنگ و جدال اکثر و بیشتر اسی وجہ سے ہوتے تھے۔ نمبر 6، فصاحت و بلاغت۔ فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاسنگ بھی نہیں، بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مستقل کتابیں نہیں، اگر کچھ ہیں تو وہ سب عربی زبان کی کتابوں سے ماخوذ اور مسروق ہیں۔ دست قدرت نے ان کی جبلت اور فطرت میں یہ اخلاق و ملکات اور یہ جواہر کمالات و ودیت رکھے تھے، مگر جہل اور نادانی کی وجہ سے بے محل صرف ہو رہے تھے۔ لیکن انہیں اخلاق اور ملکات کا جب تعلیم ربانی اور تلقین رحمانی سے رخ بدل گیا تو یہی جاہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی، وہ ملائکہ سے بھی افضل اور بہتر ہو گئی۔ اور یہی قوم جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی، جب راہ خدا میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہو گئی تو آسمان کے فرشتے سفید یا زرد یا سیاہ امامے باندھ کر ان کی نصرت و اعانت کے اور اس کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے حاضر ہو گئے۔ بہرحال عرب کے لوگ اگرچہ افعال و اعمال کے لحاظ سے فی الحال اچھے نہ تھے، مگر اخلاق اور ملکات اور استعداد اور فطرت کے لحاظ سے نہایت پسندیدہ تھے۔ اعمال کی اصلاح سہل ہے مگر اخلاق، فطرت اور جبلت کا بدلنا ناممکن ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اس خاندان کو منتخب فرمایا تاکہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل الاخلاق، سلیم الفطرت اور صحیح الجبلت ہو۔ اس لیے کہ نبی کے لیے کامل الاخلاق ہونا ضروری اور لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کر سکے۔ صفحہ نمبر 55۔ عبداللہ۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ اس لیے لفظ اللہ اسم اعظم ہے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جس کو امام طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے، یعنی اسم اعظم حسط اللہ العظیم، جان و مخجی اعظم رمیم، یعنی تمام اسماء حسنہ اسم جلالہ کے تابع ہیں۔ اسم اللہ کے بعد اسم رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد اس طرف مشیر ہے، قلت اللہ عبد الرحمن، قلت اللہ عبد الرحمن، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو۔ اس وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب ہوئے، اول عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور دوسرا عبد الرحمن جو اسم رحمان کی طرف مضاف ہے، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے بعد عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یہ القاء کیا گیا ہو کہ اس فرزند ارجمند کا نام تو ایسا رکھو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ عقد نکاح۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح۔
عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا، اور خود وہیب یعنی حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے ہیں، جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور توریت و انجیل وغیرہ سے وہ بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے: عمل حرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبین، یعنی حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ صفحہ نمبر 56۔ فکیف بالامر الذی تبغین یحمل قریم ارضا و دینا، یعنی جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ یہ روایت دلائل ابی نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے۔ نمبر 1 یعنی کہ جس کے بعض راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مروی ہو، بالفرض اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فردن ضعیف ہو، تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔ مختلف طریقوں سے مروی ہونے کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ چاہے جائے کہ جس روایت کے صرف بعض راوی ضعیف ہوں اور روایت مختلف طریقوں سے مروی ہو، اس کے مقبول اور معتبر ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اور یہ روایت تاریخ طبری میں بھی سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے۔ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنی نانحال بنی نجار میں یعنی مدینہ میں ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و قارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ قیس بن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنوز بطن مادر میں ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ قال الحاکم ھذا حدیث علی شرط مسلم اقرہ الذہبی، یعنی وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر علی اختلاف الاقوال 30 یا 25 یا 28 یا 18 سال کی تھی۔ حافظ علائی اور اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت 18 سال کا سن تھا،
اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی۔ صفحہ نمبر 57۔ واقعہ اصحاب فیل۔ حضرت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت بھی نازل ہوئی۔ مفصل قصہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ مختصر یہ کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصع ہو تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادت سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستہ میں جس عرب کی قبیلہ نے مزاحمت کی، اس کو تحت کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، انا رب الابل والبیت رب سمینا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کو اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ ان کو جو اونٹ قبضے میں لیے گئے تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیا اشعار پڑھے، لاہم ان المرحا یمنا رحلہا فمنا رحالک، صفحہ نمبر 58، یعنی اے اللہ، بندہ
اپنا اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، بس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ والنصر علی آل الصلیب و عابدیہ اليوم الحق، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستانوں کے مقابلہ میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، یعنی ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ جروا جمیہ بلادہم والفیلہ کی یسبوا عیالک، یعنی لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں۔ ام دوا حماق بقیدہم جہلاہ ما رقبہ جلالک، یعنی تیرے حرم کی بربادی کا قصہ کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر مہا اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہا اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا، غرض یہ کہ اس طرح ابرہا کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہا کے بدن پر کیچک کے دانوں نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سر مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ ارحاس، یہ آسمانی نشان نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اسی لیے تھی کہ نبی آخر الزماں جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے اور اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی۔ ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہی حبشہ اور شاہی یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک تھے اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت، یہ سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ دعوی نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہوں وہ ارحاس کہلاتے ہیں۔ ارحاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59۔ ابرہا کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانہ میں جو اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے ارحاسات یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ فائدہ جلیلہ قال الماوردی فی کتاب اعلام النبوہ وإذا اختبرت حال نسبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفت الطہارت مولدہ علمت انہ جلال اباہ قنام لیس فیہم مستزرج بل کلہم سادتہ قادت و شرف النسب و طہارت المولد من شروط النبوہ، یعنی ماوردی اپنی کتاب اعلام النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، جب تو نے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مطیب کا حال معلوم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت نسب کو خوب پہچان لیا تو ضرور اس بات کا یقین کر لے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبائے کرام اور اجداد عظام کا سلالہ اور خلاصہ ہیں، اور کوئی شخص بھی آپ کی سلسلہ آبا میں رذیل اور کمینہ نہیں، سب کے سب سردار، سید اور قائد ہیں، اور شرافت نسب اور طہارت و ولادت شرائط نبوت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد اپنے اپنے زمانہ کے عقلاء اور حکماء اور سادات عظام اور قائدین کرام تھے۔ فہم و فراست، حسن و صورت اور حسن سیرت، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال، حلم، بردباری اور جود و کرم و مہمان نوازی میں یکتا زمانہ تھے۔ ہر عزت و رفت اور سیادت و وجاہت کے ماوا اور ملجا تھے، اور سلسلہ نسب کے آباء کرام میں بہت سو کے متعلق تو احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے معلوم ہو چکا کہ ملت ابراہیمی پر تھے، جیسے کہ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور جن آباء و اجداد کے ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں، ان کے احوال ان کے صحیح الفطرت اور سلیم الطبیعت ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔